اللہم صلی علی درود بار محمد اور آل محمد۔ پھر بھی اپنی زبانوں کو معطر کر لے آل محمد کے درود سے۔ اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ وناشر الریاح برحمتہ ووتدا بالصخور میدان عرضہ لا ریب صلوات۔ والصلاة والسلام علی سیدتی و مولاتی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات۔ نبی علیہ السلام کی شہزادی طیبہ طاہرہ مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ کے چند القاب پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ اگر ایک لقب کی شرح کر دی جائے، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے، زمین کے کاغذ ختم ہو جائے، درختوں کی کلمیں لکھ لکھ کر گھس جائیں، جن و انس کی عقلیں زائل ہو جائیں، خان صاحب لیکن 14 کے فضائل ختم نہ ہوں۔ یہ کون شہزادی ہے جس کی القاب پڑھنا چاہتا ہوں؟ التی ہے ام السبتین، سبتین کی ماں ہے۔ سبتین کون ہے؟ جنت میں آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہمارے نبی کو چھوڑ کر 1.25 لاکھ انبیاء جنت میں رعایا ہوں گے۔ آدم صفی اللہ رعایا ہوگا، نوح نجی اللہ جنت میں ریت ہوگا، تمام انبیاء ریت ہوں گے۔ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ جس جنت کے انبیاء ریت ہوں گے، ان جنت کے سرداروں کی حسن حسین کی یہ ماں ہے۔ کیا مقام ہے شہزادی، مولا آپ کو صحت دے۔ التی ہے ام السبتین واکبر ہو جا جلہ علی الخافقین۔ یہ آسمان بغیر عمود کے کھڑا ہے، کیوں؟ قائم کی وجہ سے۔ یہ زمین پانی پہ معلق ہے، کیسے؟ قائم کی وجہ سے۔ یہ قائم کے وجود کی وجہ سے ہے، یہ زمین و آسمان قائم ہے۔ اور قائم فرماتے ہیں ان جدتی فاطمہ التی حجت اللہ علینا، ہم کائنات پہ حجت ہیں، ہماری دادی ہم پہ حجت ہے۔ اگر کائنات کا وجود ہے تو ہمارے وجود سے، اور بارواں کہتا ہے میرا وجود ہے تو میری دادی کے وجود سے۔ حیدری التی ہے ام السبتین۔ سبحان اللہ۔ یہ کائنات کس سے قائم ہے؟ قائم کی وجہ سے، حجت خدا کی وجہ سے۔
زمانے کی وارث کی وجہ سے۔ زمانے کا وارث کہہ رہا ہے میرا وجود ہے تو میری دادی کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اللتی ہے ام السبتین وَأَكْبَرُ حُجَجِ اللَّهِ عَلَى الْخَافِقَيْنِ وَرِحَانَةُ سِدْرَةِ الْمُنْتَہَا۔ یہ دنیا کی عنبر والی خوشبو نہیں ہے، یہ دنیا کی کستوری والی خوشبو نہیں ہے، یہ فکانہ کعبہ قوسین او ادنا کی خوشبو ہے جو نبی کو وہاں پہ آئی تھی۔ اللتی ہے ام السبتین واکبر حجج اللہ علی الخافقین ورحانۃ سدرۃ المنتہا والکلمۃ تقویٰ والعروۃ الوثقیٰ۔ یہ آگے جملہ سنیں کہ بی بی کا لقب وَسِتْرُ اللَّهِ الْمُرْخَى، زمین و آسمان میں اللہ کا سب سے بڑا لٹکا ہوا پردہ، یہ ہے شہزادی کے لقب پڑھ رہا ہوں۔ والانسیۃ الحورا والمریم الکبریٰ والبتول العذراء والحرۃ بیضاء وام ابیہا وملکۃ الانبیاء، انبیاء کی ملکہ ہے۔ یہ مسلمانوں نے قدر نہیں کی لیکن یہ تو انبیاء کی ملکہ ہے۔ والملکۃ الانبیاء والصدیقۃ والطاہرۃ والزکیۃ والراضیۃ والمرضیۃ والمحسۃ والمبارکۃ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ شہزادی کے چند القاب پڑھے ہیں، اور یہ جو میں نے القاب پڑھے ہیں انہی القاب کا واسطہ دیتا ہوں اس بارگاہ الہی میں کہ یہ جو آپ نے تعزیت سیدہ سکینہ کی یہ سب بچھائی ہے مولا آپ کی قبول کرے، اور سب جو تشریف لائے ہیں مولا آپ سب کا یہاں آنا عبادت میں شمار ہو، اور میرے میزبان میجر صاحب ہے مولا انہیں صحت و سلامتی دے، اور مولا انہیں ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے کہ دنیا میں انہیں مولا کسی کا محتاج نہ کرے۔ تو اب میں نے پہلے القاب پڑھے ہیں، اب شہزادی کے اسم کی تلاوت کروں گا۔ مثلا میرا نام ہے ساجد، کیا معنی ہے؟ سجدہ کرنے والا۔ ایک آدمی کا نام عابد، کیا معنی؟ عبادت کرنے والا۔ سیدہ کا جو اسم ہے اس کا معنی ہے جہنم سے چھڑانے والی، جہنم سے بچانے والی۔ فاطمہ اولیائی من غضبی، حدیث قدسی پڑھ رہا ہوں، حدیث قدسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے، حدیث قدسی فاطمہ اولیاء من غضبی، یہی وہ نبی کی بیٹی ہے جو اولیاء اللہ کو، میرے اولیاء کو، اللہ کے اولیاء کو میرے غضب سے بچائے گی۔ آپ نے وزن نہیں کیا، جملہ بہت بڑا تھا۔ یہی وہ شہزادی ہے اولیاء اللہ کو، ولی اللہ کو اللہ کے غضب سے بچائے گی۔ وَفَاطِمُ أَحْدَائِ مِنْ رَحْمَتِي، اور میرے دشمن کو میری رحمت سے دور ہٹائے گی۔ تو اب میں شہزادی کے اسم کی تلاوت کر رہا ہوں۔ جب معاشر سج جائے گا 1.25 لاکھ انبیاء کھڑے ہوں گے، نبیوں کا سلطان نبی کھڑا ہوگا، ولیوں کا سلطان ولی کھڑا ہوگا، جنت کے سردار کھڑے ہوں گے۔ جب یہ شہزادی کا ورود ہوگا نا معاشر میں، 70,000 ملائکہ کی صفیں ہوں گی، ہر صف میں 70,000 ملائکہ ہوں گے، اور شہزادی کی نورانی جو اونٹنی ہوگی نا، نورانی جو سواری، اس کی مہار پکڑے ہوئے کہیں گے یا اہل المعاشر، معاشر میں کھڑے ہونے والوں جس میں نبی بھی کھڑے ہیں، اولے العظم نبی کھڑے ہیں، نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، سروں کو جھکاؤ، آنکھیں بند کرو، محمد کی بیٹی میدان معاشر میں آ رہی ہے۔ تو اب اس بیٹی، اس شہزادی کا میں نام لوں گا، آپ سب اس شہزادی کے احترام کے لیے، مرد بہنوں بیٹیوں کے لیے نہیں، کھڑے ہوں گے
کھڑے ہو کر درود پڑھ کے یہ سب فراغ بنا ہوا ہے، تھوڑا سا گلدستہ بنائیں، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں والفاطمۃ الزہرا، وعلی امہا وعلی، آگے آگے آ جائیں، وعلی امہا وعلی ابیہا وعلی بہلہا وعلی بنیہا وعلی بنتہا علیہم السلام صلوات۔ یہ تو تولا کا ورد تھا، اب تبرے کا ورد کر لیتے ہیں۔ وَلَحْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَحْدَائِ فاطمۃ الزہرا، خاتون جنت کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَحْدَائِ أُمِّهَا، شہزادی کی والدہ کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَحْدَائِ أَبِيهَا، شہزادی کے بابے کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَحْدَائِ بَہْلِهَا، شہزادی کے وارث کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَحْدَائِ بَنِيهَا، شہزادی کے شہزادے حسن اور حسین کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَحْدَائِ بِنتِهَا، شہزادی کی شہزادی ثانیہ زہرا کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ اللہم لعن من آذى فاطمۃ الزہرا، خدایا تیری ہر اس کمینے شخص پہ لعنت جس نے نبی کی بیٹی کا دل دکھایا تھا یا دل دکھا رہا ہے یا دل دکھائے۔ اللہم لعنہم جمیعا، اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ قرآن مجید سے اگر کوئی آیت پڑھی جائے تو کوئی آدمی یہ جرت نہیں کرتا کہ اس کا راوی کون ہے۔ کو سمجھ آ رہی ہے؟ بس قرآن سے آپ آیت پڑھیں، راوی کوئی نہیں پوچھتا، پوچھتے ہیں پارہ کون سا ہے، سورت کون سی ہے، آیت کون سی ہے۔ قرآن الحکیم کے بعد جتنی بھی کتب ہیں، کتب اربع الگال ہیں، اگر آپ حدیث پڑھیں تو پوچھ سکتا آدمی کہ اس کا راوی کون ہے۔ لیکن قرآن کے بعد واحد جو ہے یہ ناج البلاغہ کتاب ہے، اگر اس سے حدیث پڑھی جائے تو کوئی مائی کا لال جرت نہیں کر سکتا کہ پوچھ اس کا راوی کون ہے۔ امیر مومنین علیہ السلام مغربین کی نماز کے لیے جا رہے ہیں مسجد کوفہ کی طرف، آگے ایک ناسبی کھڑا تھا، ایک ہوتا ہے مقصر، ایک ہوتا ہے ناسبی۔ معصوم کے کلام سے میں بتا رہا ہوں، میں کوئی شعر و شاعری نہیں کر رہا، نہ خطابت کے جملے ہیں۔ امام صادق فرماتے ہیں مقصر ہمارا دشمن ہوتا ہے، ناسبی ہمارے موالیوں کا دشمن ہوتا ہے۔ تو جو بھی تمہاری دشمنی کرے نا سمجھو کہ یہ ناسبی ہے۔ توجہ ہے؟ اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ میں آج امام سے ایک سوال کرتا ہوں، امام اس میں پھنس جائیں گے، مغربین کی نماز قضا ہو جائے گی۔ یہ اس کا پروگرام تھا۔ مولا جب آ رہے ہیں تو آگے بڑھ کر سلام کر کے کہتا مولا ایک سوال ہے۔ کہتے ہاں کیا سوال ہے بتاؤ۔ کہتے وہ جانور کون سے ہیں جن کے جو بچے دیتے ہیں اور وہ کون سے ہیں جو انڈے دیتے ہیں۔ تو اس کا تو پروگرام تھا کہ مولا جانوروں کے نام لے گا، حیوانوں کے نام لے گا، یا چوپایوں کا نام، تو وقت تو گزر جائے۔ مولا کہتے ہیں تجھے میزان دیتا ہوں کہ جس کے کان باہر ہوں گے وہ بچہ دے گا، جس کے اندر ہوں گے وہ انڈا دے گا، تو خود ڈھونڈ۔ مولا نے کہہ دیا، مسلمانوں نے بھی سن لیا، لیکن انگریز محقق نے خان صاحب 30 سال اس پہ کوشش کیا کہ کوئی ایک جانور مل جائے سمندر میں، ہوا میں، جنگل میں، میدان میں، صحرا، جس کے کان باہر ہوں اور وہ انڈا دے دے، یا جس کے کان اندر ہوں وہ بچہ دے دے۔ جب 30 سالوں میں اسے کوئی جانور نہ ملا، نہ سمندروں میں، نہ صحراؤں میں، نہ میدانوں میں، نہ جنگلوں میں، اس نے پھر رائٹ مارکس دیے تھے، یہ جس کا کلام ہے دو میں سے ایک ضرور ہے، یا اس نے اس پوری کائنات کو خود خلق کیا ہے، اگر خود خلق نہیں کیا تو جب خلق ہوئی تھی یہ موجود تھا۔ تو ناج البلاغہ سے خطبہ نمبر 190 سے ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، اسی پہ میں نے عشرہ پورا پڑھا ہے کچھی میں۔
تو آپ کو بھی تھوڑا سا دیکھیے نا، اگر دیگ نیاز کی پکی ہوئی ہو نا، تو بابا جی ساری دیگ کھانے کے بعد ذائقہ نہیں ہوتا، ساری کھانے کے بعد بدہضمی ہو جاتی ہے۔ ایک چمچ سے ذائقہ یا نمک کتنا ہے، اس میں مسالہ کتنا ہے، تو ولایت علی کی دیگ سے ایک چمچ ہی پیش کروں گا۔ تو جب تو اس کا ذائقہ آ گیا تو ساری دیگ کا ذائقہ آ جائے گا کہ ساری دیگ کھانی ہے، ساری تو کھا ہی نہیں سکتے۔ توجہ ہے؟ تو نہج بلاغہ کا خطبہ نمبر 190 حدیث پڑھ رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں من مات منکم علی فراشہ وہو علی معرفت ربہ و معرفت رسولہ و معرفت حق اہل بیتہ مات شہیدہ۔ مولا کہتے ہیں کہ تم میں سے قیامت تک جتنے بھی دنیا آ رہی ہے، یہ قوم ہماری طرف آ رہا ہے، تم میں سے جو بھی اپنے بستر پہ مر جائے، اپنے فرش پہ مر جائے کسی بیماری میں، لیکن حالت اس کی مرتے وقت کیا ہو، اللہ کا حق، رسول کا حق، آل رسول کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے اگر آپ بستر پہ بھی مریں گے تو مولا علی فرماتے ہیں ماتا شہیدہ، تو مرے گا نہیں، تو شہید ہوگا۔ اور اس لیے ہم قبر میں لٹا کر کہتے ہیں اسمع اے فہم، باقی کوئی نہیں کہتا کہ تو سن اور سمجھ۔ سنے گا وہ جو 14 کے حق کی معرفت رکھتا ہوگا، تو جو معرفت ہی نہیں رکھتا نہ اس نے سننا ہے اور نہ سمجھنا ہے۔ تو یہ حق کیا ہے؟ توجہ ہے؟ اس کی معرفت رکھیں گے تو شہادت کی موت ہوگی۔ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ کو اگر نبی کہیں یہ کفر ہے، بولو زبان سے تائید کرو۔ نہج بلاغہ میں مولا فرماتے ہیں ما ازمر احد شیئان الا ظہر فی فلتات لسانہ و صفات وجہہ، کہتا ہے میرے موالی کے اندر جتنی محبت ہوتی ہے میرے متعلق، اس کا اظہار جو ہے نا اس کے سر سے نہیں ہوتا، اس کے بدن سے نہیں ہوتا، اس کی زبان کی نوک سے اور چہرے سے ہوتا ہے۔ جتنی اندر محبت ہوگی اتنی اس کے چہرے سے ظاہر ہوگی۔ تو سب حلالی موالی بیٹھے ہیں، مجھے تو اس بچے سے لے کر آ کر تک مجھے تو حلالی نظر آ رہے ہیں، تو سب موالی نظر آ رہے ہیں، تو لہذا چہرہ بھی دکھانا ہے اور زبان بھی بتایا آپ کی کتنی محبت ہے آپ کے اندر۔ سر نہیں ہلانا، سر وہ ہلاتا ہے جس کے سر میں کیڑے پڑے ہوئے ہوں۔ اور میں کہانی بھی نہیں سنا رہا، میں تو آپ کو مولا کا کلام سنا رہا ہوں۔ توجہ ہے؟ پہلے دیکھیں حق، اگر اللہ کو نبی کہیں کفر ہے، نبی کو اللہ کہیں شرک ہے۔ تائید کر رہے ہو نا؟ اگر اللہ کو امام کہیں تو یہ کفر ہے، اللہ امام تو نہیں ہے، اور امام کو اگر اللہ کہیں یہ شرک ہے، سی ہے۔ لیکن ایک منصب ایسا ہے، ایک عہدہ ایسا ہے، ایک اپائنٹمنٹ ایسی ہے جس میں یہ تینوں مشترک ہیں۔ وہ کون سا ہے؟ وہ غدیر میں نبی نے بتایا۔ نبی نے کیا کہا؟ ان اللہ مولایا، نبی نے کہا اللہ میرا مولا ہے۔ کتنے مولا ہو گئے؟ ایک۔ وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور نبی نے کہا میں تو مومنوں کا مولا ہوں۔ کتنے ہو گئے؟ فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہو۔ تو کتنے مولا ہوئے؟ بولو۔ اللہ کو مولا کہنا نہ کفر نہ شرک، نبی کو مولا کہنا نہ کفر نہ شرک، اور علی کو مولا کہنا، بولو نہ کفر ہے نہ شرک ہے۔ یہ تو حدیث پڑھی، آج اس سے تصدیق قرآن سے بتاتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ قرآن مجید میں آیت موجود ہے سورہ مائدہ میں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ تو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ انما ایک باڑ ہے، ایک دیوار ہے، ایک جو ہے نا چار دیواری ہے، نہ یہ باہر والے کو اندر آنے دیتی ہے نہ اندر والے کو باہر جانے دیتی ہے۔ تو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ما سوائے اس کے، ما سوائے چار دیواری کے اندر جو ہے نا اس کے، میں تمہارا ولی ہوں اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے،
اور تیسرا وہ تمہارا ولی ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے. اور آگے حدیث ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جس نے اللہ کو ولی مانا، وَرَسُولَهُ، اس کے رسول کو ولی مانا، وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جو 3 ولایتوں پہ ایمان لائے گا یہ اللہ کا گروہ ہے. توجہ ہے. قرآن مجید میں 6666 آیات میں میں نے 2 مرتبہ ہاتھوں سے لکھا، آپ جانتے ہیں تفسیر جب لکھی تھی، کوئی ایک آیت نہیں ہے کہ جس میں اللہ کہے کہ 2 ولایتوں پہ ایمان لانے والا اللہ کا گروہ ہے. اگر 2 ولایتوں پہ ایمان لانے والے کوئی آیت مجھے دکھائے میں اس کا دین قبول کر لوں گا. 3 ولایتوں پہ ایمان لانے والا. توجہ ہے. اب تب جو ہمیں پھنسا دیا گیا ولی اللہ میں، ہائے ہائے ہائے، اللہ کہتا ہے کہ علی تو تمہارا ولی ہے، ہمیں پھنسا دیا گیا ولی اللہ میں. بابا اگر علی ولی اللہ نہیں ہے تو پھر ولی اللہ کون ہے؟ بھائی بولو نا، کون ہے؟ علی ولی اللہ نہیں، صرف علی ولی گر ہے. وہ جاگ رہے ہیں نا، سنیارے کو کیا کہتے ہیں؟ سونا گر، چاندی گر. جب تک آدم سے لے کر قیامت تک کوئی ولی جب تک علی کو اپنا ولی نہیں مانے گا وہ ولی نہیں مان سکتا. علی ولی گر ہے. توجہ ہے. یہاں تک تو آپ نے سنتے رہتے اکثر. آج آپ کو ایک سیڑھی اور پہ چڑھا دوں. جی بسم اللہ. علی صرف ولی گر نہیں، میری طرف دیکھو، علی نبی گر بھی ہے. نہیں آپ میرے خیال پہ ہے نا، کیا کہا میں نے؟ جی نبی گر. لاؤ میں حدیث پڑھتا ہوں کہ علی نبی گر کیسے ہے. یہ 4 کتابوں سے مقدمہ، تفسیر البرہان صفحہ 43، اصول الکافی کتاب الحجت جلد 1 صفحہ 276، الامالی للمفید مجلس 18، الامالی للتوسی مجلس 36، اور بھی کتابیں. 4 کتابوں سے حوالہ پیش کر رہا ہوں کہ میرا چھٹا امام فرماتا ہے کہ علی جو ہے نا نبی گر کیسے ہے. تو چھٹے امام فرماتے ہیں ولایت علی ولایت اللہ، و ولایت اللہ ولایت علی. علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، وہ اللہ کی ولایت علی کی ولایت ہے. علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، اللہ کی ولایت علی کی ولایت ہے. آگے امام فرماتے ہیں اللتی لم یبعث نبی قط الا بولایت علی ابن ابی طالب. اللہ نے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو نبوت نہیں دی، کسی رسول کو رسالت نہیں دی جب تک نبیوں نے علی کو اپنا ولی نہیں مانا. علی ولی اللہ. حیدری وجہ ہے. اب یہ تو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ بھی ولی ہمارا اور 14 بھی ولی. بولو 14 بھی ولی. اللہ کی اور 14 کی ولایت میں فرق کیا ہے؟ جہاں تک اللہ کی ولایت وہاں تک 14 کی ولایت، کیونکہ یہ ان کی ولایت اللہ کی ولایت، جیسی اللہ کی ولایت ویسے 14 کی ولایت. تو پھر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ کی ولایت ذاتی ہے، 14 کو اللہ نے دی ہے. اگر 14 کی ذاتی مانیں گے تو پھر 15 اللہ ماننے پڑیں گے. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے آپ کو کنفیوز نہیں کرنا، نہ میں نے کوئی داد کے لیے کہنا ہے. میں نے اب یہ تو یہاں تک تو پہنچ گئے کہ اللہ کی ولایت 14 کی ولایت. بولو نا. اور 14 کی ولایت اللہ کی ولایت. تو پھر ایک حدیث سن لیں. اس لیے معصوم نے فرمایا، یہ سماعت و سید آیت اللہ العظمیٰ سید خمینی نے بھی اپنی کتاب پرواز در مرکوز میں یہ حدیث ہے، میرے پاس کتاب موجود ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ امام صادق فرماتے ہیں کہ لنا ما اللہ حالات ہوا فی نحنو و نحنو فی ہوا الا انہو ہوا و نحنو نحنو. ہمارے ولایت میں اللہ سے حالات ہیں جس میں وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں، وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہے، ہم ہے.
صحیح العقیدہ عالمہ دی جتی دا ہی نوکر آئے مولا تیری خیر کرے محمد والے محمد غلام پر مولا خیر کرے آؤ تجھے آپ کو قرآن سے ولایت سناتا ہوں توجہ فرمانا مولا آپ کی خیر کر قرآن سے ولایت یہ پوسٹ مین آف دی آل محمد حاضر ہے میں وہ ملا نہیں ہوں تھوک پھینکنے کے بعد چاٹ لوں گا جیسے ماں نے جننے کے بعد چاٹا بھی نہیں وہ بھی علی کی ولایت پہ باتیں کرتا ہے توجہ ہے قرآن مجید سے آیت سن لیں قرآن سے پڑھتا ہوں سورہ نازیات اے قرآن میں اللہ کہتا ہے فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا اتنی سی آیت ہے اللہ قسم اٹھا رہا ہے ان فرشتوں کی جو کائنات میں نظام چلا رہے ہیں کوئی فرشتہ اس کا ہوا پہ کنٹرول ہے اسے ملک الہوا کہتے ہیں کسی کا بارش پہ کنٹرول ہے اسے ملک المطر کہتے ہیں کسی کا بادلوں پہ کنٹرول ہے اسے ملک السحاب کہتے ہیں کسی کا حیات پہ کنٹرول ہے اسے ملک الحیات کہتے ہیں کسی کا موت پہ کنٹرول ہے اسے ملک الموت کہتے ہیں کسی کا رزق تقسیم کرنے پہ کنٹرول ہے اسے قاسم الرزق کہتے ہیں یہ جتنا بھی نظام چل رہا ہے اب مولا نبی کی ایک حدیث سن لیں یہ غایۃ المرام میں حدیث موجود ہے مولا فرماتا ہے ان الملائکۃ خدامنا یہ ملائکہ جتنے بھی ہیں خواہ وہ سماوی ہیں خواہ عرضی ہیں یہ ہم 14 کے نوکر ہیں یہ جتنا بھی نظام کائنات میں چل رہا ہے یہ 14 کے نوکر چلا رہے ہیں 14 کے نوکر چلا میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے تو اب اس کے بعد ناج البلاغہ سے بتاتا ہوں کہ یہ نوکر کیسے ہیں یہ میرے ہاتھ میں ابھی آ جائیں ناج البلاغہ خطبہ نمبر 152 سے پڑھ رہا ہوں میرے امام فرماتے ہیں انما الائمۃ قوام اللہ علی خلقہ یہ جتنا کائنات میں نظام چل رہا ہے میرے امام فرماتے ہیں ہم 14 اس نظام کے ناظم اعلیٰ ہیں یہ میرے پاس توجہ ہے ناظم پوری کائنات آل محمد کے ہاتھ میں ہے یہ پوری جو کام چل رہا ہے نا لیکن یہ فرشتے جب جبرائیل علی کے بیٹوں کا خادم کہلائے بولو جبرائیل سردار نہیں ہے فرشتوں کا ملک الموت کا سردار نہیں ہے ملک الحیات کا قاسم الرزق کا جتنے بھی تقسیم کر رہے ہیں سردار ہے نا تو جب جبرائیل کہہ رہا ہے میں تو نوکر ہوں لیکن دکھ یہ ہے کہ تو نوکروں کی ولایت کو مانتا ہے مولا کی نہیں مانتا توجہ فرمائیں بس صرف 2 جملے باقی رہ گئے جی ہاں انہیں بھی جلدی ہے لیکن میں نے بھی پڑھ کے ہی جانا ہے جلدی ہے تو پھر تھوڑا درود شریف بیٹھ کر پڑھے تاکہ صبر آ جائے انہوں نے جلدی والی میں نے جو آئے میں نے ایسے جو میرے پیغام اس کو مکمل میں نے کرنا ہے ہاں وہ اس کے بعد ایک بند پڑھ لے گا اس کے بعد پھر ٹھیک آدمی ہو گئی لیکن میں تو تجھے آپ کو قرآن دے رہا ہوں میں الفاظی ذاکری نہیں کر رہا شعر و شاعری یہ جو دیکھیں نا کبھی آپ نے یہ مگر ماش کا نام سنا ہوا ہے بولو سنا ہوا ہے نا اس کو اگر بندوقیں مارے یہ نہیں مرتا بندوق کے فائر سے کوئی ہارلی مار نہیں مارے اس کی زبان میں نیزہ مارے نا اس کی زبان کٹے پھر مرتا ہے یہ جو تمہارے اندر مگر ماچھ ہے نا نہ وہ قصیدوں سے مرتے ہیں نہ وہ شعر و شاعری سے مرتے ہیں نہ وہ خطابت کے جملوں سے اگر انہیں مارنا ہے تو یا قرآن مارے گا یا کلام معصوم مارے گا یہ تو اگر آپ نہیں مارنا چاہتے میں بھی چھوڑ دیتا ہوں توجہ ہے میں جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں نہ 1 گھنٹہ میں نے پڑھنا ہے اس کے پہلے میں نے جانا ہی نہیں ہے میں نے پورا وہاں پہ ایک وہ میرا بھائی سمجھے وہ کیا نام ہے ملک اظہر وہ ہمارے انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں میجر صاحب فرما رہے ہیں ان کا بھی بڑا احترام ہے کیونکہ یہ ہمارے داماد ہی سمجھے جب رضا شاہ کے داماد ہیں تو ہمارے بھی داماد ہیں وہ ہمارے بزرگ ہیں تو اس کا بھی بڑے احترام تھا تو میں نے یہ ظفر بال کی مجلس چھوڑ کے آیا ہوں تو لہٰذا 1 گھنٹے پہ پورا سوئی پہ سوئی چاڑ کے تب میں جاؤں گا اگر تیزی ہے تو پڑھ کر آ جائے توجہ ہے جی نہ صحیح میں نے اس کے بعد جانا ہی نہیں ہے
بلڈوزر سے ہی ہٹائیں گے ویسے نہیں ہٹوں گا. توجہ فرمائے میری طرف دیکھیں. یہ کیا کہ 15 منٹ پڑھے؟ کوئی میں جادوگر ہوں یا میں شاعر ہوں کہ آپ کو شعر سنا دوں؟ نہیں، میں نے آپ کو قرآن سنانا ہے، میں نے آپ کو کلام معصوم سنانا ہے. تو سارا دن الفاظی ذاکری سنتا رہا ہے، رنگینیاں سنتا رہا ہے، 1 گھنٹہ قرآن کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے تمہارے پاس. کیا فائدہ اس مجلس کا؟ توجہ ہے؟ لو پھر قرآن سے پیش کر رہا ہوں، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد سے. وہ ذہنی ہٹ کے کیا کہنا چاہتا تھا. صرف 2 جملے پڑھنے ہیں، ایک ظاہری ولایت، ایک باطنی ولایت. اس کے بعد ممبر چھوڑ دوں گا. توجہ ہے؟ قرآن کی ہر آیت کا ظاہر بھی ہے نا اور اس کا باطن بھی ہے. بولو نا. تو ولایت کا بھی تو ظاہر ہے نا، تو ولایت کا باطن بھی ہے. ایک ظاہر کی سن لے اور ایک باطن کی. یہ میرا وقت پورا ہو جائے گا. کتاب کا نام ہے صحیفۃ الابرار. اس کے علاوہ کتابیں ہیں، اس سے حدیث پڑھ رہا ہوں. اگر کسی کو چاہیے میرا نمبر ہے 3 صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پہ 030683000172. یہ میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے. مجھے اس سے آپ جو ہے رابطہ کرنا، میں اس کی فوٹو اسٹیٹ بھیج دوں گا. میرا صرف کام ہے ترجمہ. اگر ترجمہ غلط ہے تو میرا فون پہ ترجمہ کوئی صحیح کرا دے. پیغمبر فرماتے ہیں، حدیث پڑھ رہا ہوں، ظاہری ولایت باطنی بات میں. پیغمبر فرماتے ہیں یا علی ان اللہ زوجک ابنتی فاطمہ. یا علی اللہ نے تیری شادی میری بیٹی فاطمہ سے کی ہے. کس نے شادی کی ہے؟ کس کی؟ کس کی؟ علی کی. تو خاموش رہنا، تو بولنا بالکل نہیں. کس کی شادی؟ کس کے ساتھ؟ سیدہ سے. کس نے کی؟ لوگ کہتے ہیں جی آسمانوں پہ جوڑے بنتے ہیں، زمین پہ شادیاں ہوتی ہیں. اگر آسمانوں پہ جوڑا بنتا ہے تو زمین پہ طلاق کیوں ہو جاتی ہے؟ حضرت نوح نبی نہیں تھے؟ بولو. اس کی بیوی کافرہ تھی، یہ اللہ نے جوڑا بنایا کہ کافرہ سے شادی کر لے. حضرت لوط نبی نہیں تھے؟ بیوی کافرہ تھی، یہ اللہ نے نہیں. آسمان پہ جوڑا صرف علی و بطول کا بنا اور کوئی جوڑا نہیں بنا. یا علی ان اللہ زوجک ابنتی فاطمہ. اے علی اللہ نے تیری شادی میری بیٹی فاطمہ سے کی ہے. ظاہری ولایت پیش کروں. وَجَعَلَ صِدَاقَهَا عَلَى الْأَرْضِ. یہ جتنی زمین ہے 7 براعظموں کی، امریکہ، آسٹریلیا، افریقہ، روسیہ، ایشیا، یہ جتنی بھی زمین ہے، یا علی اللہ نے تیری طرف سے میری بیٹی فاطمہ کو حق مار دیا ہے. توجہ ہے کہ کیا دیا اللہ نے؟ سارے بولو. معصوم فرماتے ہیں جو ہمارے فضائل پہ جو زبان حرکت نہیں کرتی اسے قبر میں کیڑے پڑیں گے. زبان ہلایا ہے. کیا دیا اللہ نے حق مارنا علی کی طرف سے؟ جی پوری زمین 7 براعظموں کی زمینیں یہ سیدہ کا حق مار ہے. یہ بتنی بھی زمین ہے نا، یہ سیدہ کا حق مار ہے. اللہ نے دیا. جس طرح ولایت دی اس طرح زمین بھی دے دی. ہاں یہ اعتراض ہے تو اللہ پہ اعتراض کرو نا، کیوں دے دی؟ ولایت کیوں دی؟ زمین کیوں دی؟ توجہ ہے نا. اب ہماری بیٹیاں بھی حق مار لیتی ہیں. بولو. نہیں لیتی ہیں؟ لیتی ہیں. یہ حق مار منکوحہ کی ملکیت ہوتا ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جس بیٹی کا حق مار ہو کس کی؟ اسی کی ملکیت ہے نا. حق مار نہ ہو تو نکاح ہی نہیں ہو سکتا. تو جب ہماری بیٹیاں حق مار لیتی ہیں اس کی ملکیت ہے. اب نبی کی بیٹی کا حق مار کیا ہے؟ بولو نا، کچھ بولو یار، تب بھی آگے چلے گے. یہ 7 براعظموں کی زمین نبی کی بیٹی کا اللہ نے حق مار بنایا. ملکیت کس کی ہو گئی؟ نبی کی بیٹی کی زمین. یہی وجہ ہے کہ جب انتقال کرنا ہو نا تو وارث کا ہونا ضروری ہے.
اس لیے اس زمین سے کوئی آدمی انتقال ہی نہیں کر سکتا جب تک مالک علی نہ ہو۔ توجہ فرمانا۔ اب یہ جتنی بھی اس زمین سے پیدا کیا ہو رہا ہے، گندم، کپاس، گنا، چاول، مکی، سونا، چاندی، پیتل، لوہا، مالکہ کون ہے؟ پیچھے والے بولو یہ گونگے ہیں یا میں ڈورا ہوں؟ کون مالکہ ہے؟ نبی کی بیٹی۔ اللہ نے مالکہ بنایا ہے نا، تجھے کیا اعتراض تکلیف ہے؟ نبی کی بیٹی نے یہ ہے نا، تو ہم یہ جو کچھ پیدا ہو رہا ہے یہ نبی کی بیٹی کا ہے نا۔ جو کہتا ہے نبی کی بیٹی کا ہاتھ کھڑا نعرہ حیدری، تو پھر ہم کس کا کھا رہے ہیں؟ آپ بولو، لاؤ فتویٰ مجھ پہ، ہم تو نبی کی بیٹی کا کھا رہے ہیں۔ تو کیسے کہتا ہے کہ علی رزق تقسیم نہیں کرتا؟ ہائے 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 ہائے، یہ کتنی گھٹیا سوچ ہے۔ علی تو زمین کا مالک ہے۔ جب فصل تیار ہو جاتی ہے نا، اس وقت مالک تقسیم نہیں کرتے، ان کے نوکر، چاکر، چوکر، ٹھوکر آگے کام کرتے ہیں۔ یہ فرشتے، کوئی علی کا نوکر ہے، کوئی علی کا چاکر ہے، کوئی علی کا چوکر ہے، کوئی ٹھوکر ہے، یہ سب نظام فرشتے کے نوکر کام کر رہے ہیں، اور ان کا ناظم اعلیٰ علی ہے۔ نہج بلاغہ سے پیش کیا، میں نے کوئی ایسی ویسی کتاب کا نام نہیں لیا۔ اور آگے حدیث سنیں، آگے مولا فرماتے ہیں نبی، یا علی من مشا علی الارض مبغضا لک، یا علی جو تیرے سے بغض رکھ کے اس زمین پہ چلے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے تیری طرف سے تیری زوجہ کو دی ہے حق مار۔ یا علی جو تیرے سے بغض رکھ کر اس زمین پہ چلے گا۔ نبی فرماتے ہیں مشا حرامن، مشا حرامن، مشا حرامن، اس کا چلنا ہی حرام ہے۔ علی سے بغض علی میں اس زمین پہ چلنا، سارے بولو، بغض علی میں جب اس زمین پہ چلنا حرام ہے تو بغض علی میں اس زمین پہ تیری مسجد بنانا حرام ہے، بغض علی میں اس مسجد میں تیری نماز پڑھنا حرام ہے، بغض علی میں اس مسجد میں تیری عبادت حرام ہے، بغض علی میں تیرے درس بنانا حرام ہے، تیرے درس میں بیٹھنا حرام ہے۔ کیوں؟ زمین علی کی ہے۔ توجہ ہے، یہ ہے ظاہری ولایت۔ اب ایک باطنی کا جملہ سن لیں، پڑھوں کہ بھائی کو وقت دوں؟ پڑھوں گا۔ میں نے گھڑی اس لیے سامنے رکھ دیا تاکہ ایک سیکنڈ اوپر نہ جاؤں، بالکل سوئی پہ سوئی ایسے بھلے گی آپس میں، پھر میں اتر جاؤں گا۔ کیوں یہ بھائی صاحب بھی بڑے، چونکہ انہوں نے یہ ناظم ممبر ہیں نا، انہوں نے یہ وقت کو پورا گزارنا ہوتا ہے، لیکن ہماری بھی مجبوری ہے کہ ہم نے بھی آل محمد کا میسج دینا ہوتا ہے۔ ہاں، اگر نہیں لینے کے پروگرام تو بلاؤ ہی نہیں ہمیں۔ میں تو ایک پروگرام چھوڑ کر آیا ہوں، کس لیے آئے ہم؟ چلے یہاں مولا کا ایک پیغام دے دیتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، اب نہج بلاغہ سے ایک جملہ پڑھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مولا فرماتا ہے نہج بلاغہ میں خطبہ نمبر 3، ان محلی من الخلافت، بابا جی توجہ ہے، ان محلی من الخلافت محل القطب من الرہا۔ میرے مولا فرماتے ہیں علی نہج البلاغہ خطبہ نمبر 3 میں کہ میں علی اللہ کی خلافت میں، اللہ میں نہیں، یہ ذہن رکھ رہا کٹ وٹ کر کے میرے ذمہ نہیں لگا دینا، اللہ کی خلافت میں، خلافت راشدہ میں نہیں، خلافت بنی امیہ میں نہیں، بنی عباسیہ میں نہیں، عثمانیہ میں نہیں، اللہ کی خلافت میں میرے علی کا وہ مقام ہے جو چکی کے 2 پتھروں میں کیر کا مقام ہے۔ جنہوں نے چکی کا فنکشن جانتے ہیں انہیں لطف آئے گا۔ جو چکی کے 2 پتھروں میں، یہ کس کا کلام ہے؟ حکیم کا۔ توجہ ہے، مولا علی کا کلام ہے نا۔ حکیم کا فعل حکمت سے خالی، ایسے چکی بنا، اس چکی کے وہ کتب بن گئے ہیں۔ مثلا ایک حدیث پڑھتا ہوں، نبی نے فرمایا یا علی مسلک کا شام و مسلک کا قمر، یا علی میری سورج کی مثال ہے، تیری چاند کی مثال ہے۔ اب نبی کہتے ہیں میں سورج کی مانند ہوں، تو چاند کی مانند ہے۔ کیا مطلب؟ نبی کیا چاہتے ہیں؟ ذرا دیکھو یہ وقت چاند کا ہے یا سورج کا؟ بولو، مجھے نہیں، میں نے نہیں سنا۔ چاند کا وقت ہے نا، بولو۔
سورج کا ہے نا، ابھی دیکھیں دائیں بائیں کوئی سانپ بیٹھا ہے، حشرات الارض، بچھو، کیڑا مکوڑا، چور ڈاکو کدھر گئے ہیں؟ بولو کدھر گئے ہیں؟ سب بلوں میں چلے گئے ہیں۔ یہ زمانہ ہے سورج کا، بلوں میں چلے گئے۔ جب چاند کا زمانہ آئے گا، بولو پیچھے والو، یہ آگے والے نہیں میرے ساتھ چل رہے، جب چاند کا رات کو، چاند رات کو ہی ہوتا ہے نا چاند، بچھو بھی نکل آئے گا، سانپ بھی نکل آئے گا، چور بھی نکل آئیں گے، ڈاکو بھی، یہی بات تو ایسے نبی نے کہا تھا کہ میں سورج کی مانند ہوں، تو چاند کی مانند ہے۔ یا علی میرے زمانے میں یہ جتنے بھی ہیں نا یہ چھپے ہوئے ہیں، تیرے زمانے میں باہر آ جائیں گے۔ بولو نبی، چل ایک اور حدیث پڑھ دوں۔ مولا فرماتے یا علی انت مثل الکعبہ، یا علی تو کعبے کی مانند ہے۔ یا رسول اللہ ہمیں اب نجف اشرف کی طرح منہ کر کے نماز پڑھانی ہے؟ نہیں، تو پھر کعبہ کیوں بنایا؟ بس نبی کعبہ بنا رہا ہے نا علی کو، کیوں بنایا؟ اس لیے کہ میرے بعد کوئی آدمی جرت نہ کرے علی کو نماز پڑھانے کی، میں علی کو کعبہ بنا کے جا رہا ہوں۔ جو علی کے آگے کھڑا ہوگا نماز اس کی جائے گی، علی کا کیا جائے گا؟ توجہ ہے؟ ہاں یہ ایک فعل۔ ہاں اب پیچھے چلتے ہیں جہاں سے یو ٹرن لیا تھا۔ یا مولا فرماتے ہیں کہ جس طرح چکی کے دو پتھر میں جو کیل کا مقام ہے وہ میرے علی کا مقام ہے۔ چکی کا فنکشن جانتے ہیں؟ بولے نا، اس کے دو ہی تو پتھر ہیں، ایک منجمد ہے ایک حرکت کرتا ہے، اس کا دار و مدار کس پہ ہے؟ سارے بولو گے تو آگے چلوں نہیں، میں چھوڑ رہا ہوں۔ بولو کیل پہ ہوگا، اگر کیل ہٹا دیں چکی چلے گی؟ بابا تو بول، دانے پسیں گے، کیوں؟ فنکشن ختم۔ یہی تو مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ کی خلافت میں میرے علی کا وہ مقام ہے جو چکی کے دو پتھروں میں کیل کا مقام ہے۔ کیل کو علیحدہ کر دیں تو چکی کا فنکشن ختم ہو جاتا ہے۔ میں علی اگر خلافت الہیہ سے علیحدہ ہو جاؤں، اللہ کی خلافت منجمد ہو جائے۔ یہ ولایت پیش کر رہا ہوں۔ اب دانے سائیڈ پہ ڈالے جاتے ہیں نا، ہاں جی دانے چکی میں سائیڈ پہ ڈالے جاتے ہیں۔ دیکھیں یہی کہتا ہوں، ذرا ہوش میں بیٹھے، جوش میں نہ بیٹھیں۔ دانے وسط میں ڈالے جاتے ہیں، سائیڈ میں نہیں۔ بولو وسط میں ہوتے ہیں نا۔ یہ دانے چلے گئے، دانے جی درمیان میں، سنٹر میں گیا نا، دانے چلے گئے، نیچے چھاننا لگ گیا۔ وہ چھاننا کیا ہے؟ چند دانوں نے کیل کا دامن نہیں چھوڑا۔ چھاننا لگ گیا ہے، چند دانوں نے، ساروں نے نہیں۔ وہ کیل کے ساتھ گھوم رہے ہیں لیکن دامن نہیں چھوڑ رہے، باقی صاحب نے چھوڑ دیا۔ جنہوں نے چھوڑ دیا ان کا حشر کیا ہوا؟ کوئی بولو یار پیچھے والے، جنہوں نے دامن چھوڑ دیا کیل کا ان کا حشر کیا ہوا؟ پس گئے۔ جنہوں نے دامن نہیں چھوڑا بچ گئے۔ یہی تو علی فرما رہا ہے، اگر میری ولایت سے چمٹے رہے تو پسنے سے بچ جاؤ گے۔ چلے ایک اور جملہ پڑھتا ہوں، وہاں سے ناج و بلاغت سے ایک جملہ پڑھتا ہوں، پڑھوں؟ سبحان اللہ۔ میرے مولا فرماتے ہیں 118 خطبہ میں، انما انا کتب الدائرات، اس کے بعد پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہاں پہ جو ہے نا آپس میں وہ تنابیں مل جاتی ہیں، وہ میں جملہ پیش کر رہا ہوں۔ انما انا کتب الدائرات التي تدور علی وعلی بمکانی۔ مولا فرماتے ہیں یہ دائرات جمع دائرے کی ہوتی ہے۔ اب گول دھارا تب سنے ہوئے نہ بڑھے ہوں، میری عمر نے بنے سنے ہوا نا گول دھارا۔ جیومیٹری کا طالب علم جو ہے نا جیومیٹری کا، وہ پرکار رکھتا ہے کاغذ پہ، ایک دائرہ لگاتا ہے، چاروں طرف سے برابر برابر دائرہ ہوتا ہے،
اسے دائرہ کہتے ہیں۔ تو مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ انما انا قطب الدائرات، یہ جتنے کائنات کے دائرے ہیں، ہائے 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 ہائے، وہ کیا دائرے ہیں؟ یہ سورج ایک دائرے پہ چل رہا ہے، چاند ایک دائرے پہ چل رہا ہے، کہکشاں چل رہی ہے، زمین چل رہی ہے، یہ جتنے بھی دائرے ہیں نا کائنات میں چل رہے ہیں، میرے امام فرماتے ہیں پوری کائنات کے جو دائرات ہیں نا دائرے، میں علی اللہ کی کائنات کے دائروں کی پرکار کی سوئی ہوں۔ یہ میرے نام ناج و بلاغہ میرے ہاتھ میں ہے، اور آگے فرماتا ہے اللہ تدور علیہ وعلا بمکانی، یہ پوری کائنات میرے علی کے گرد گھوم رہی ہے اور میں اپنے مکان پہ بیٹھا ہوں۔ یہ ہے ولایت، کہ پوری کائنات جو ہے وہ میرے گرد گھوم رہی ہے، پوری جتنی کائنات ہے علی کے گرد گھوم رہی ہے، یہ ولایت ہے۔ آہا ہا 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 ہا، مولا فرماتے ہیں، مولا یہ پیغمبر فرما رہے ہیں، نورنا من نور ربنا کاشفاء الشمس من الشمس، بس یہ آخری حدیث، اس کے بعد اجازت۔ مولا فرماتے ہیں ہمارا نور اللہ کے نور سے ایسے ہے، کچھ آدمی جب قرآن حدیث پڑھی جائے ریسٹ کرتے ہیں، دیکھا ذرا دیکھو دائیں بائیں کتنے ریسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے جب قرآن و حدیث کا ذکر تو ان کا ریسٹ ہاؤس بن جاتا ہے۔ بابا قرآن سنو، عقیدہ بناؤ، کیا پیش کروں آپ کے سامنے ہیں؟ یہ عقیدہ رکھو گے تو بستر پہ بھی مرو گے، شہادت کی موت آئے گی۔ صلوات پالے محمد اور آل محمد پہ۔ بس ایک جملہ آخری میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے انسان کی پہچان دو چیزوں سے ہوتی ہے، دو چیزوں سے، یا ذات سے یا صفات سے، یا سیرت سے یا صورت سے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ انسان کیسے پہچانے؟ یا سیرت سے پہچانیں گے، کردار سے، تو یا اس کی مطلب صورت سے پہچانیں گے، لیکن تجربے میں ہے کہ سیرت صورت سے افضل ہے۔ بولو، ایک آدمی بڑا ہی خوبصورت ہے لیکن شراب پیتا ہے، پاؤڈر کا کام کرتا ہے، اچھا اس کو اچھا کہیں گے؟ نہیں کہیں گے نا۔ بلال حبشی کا رنگ کیسا تھا؟ سفید، بولو نا، سفید تھا نا، رنگ کالا تھا نا، یہ اس کی سیرت کا عالم تھا، رنگ کا نہیں تھا۔ جب تک اس نے ہے نا اذان نہیں دی، سفید یہ صبح نمودار نہیں۔ یہ بھی حدیث سمجھ آ گئی ہے؟ اب حدیث پڑھتا ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں من اراد ان ينظر الى اسرافیل فی ہیبتہ والى میکال فی رتبتہ والى جبریل فی جلالتہ والى آدم فی سلمہ والى نوح فی خشیتہ والى ابراہیم فی خلتہ والى یعقوب فی حزنہ والى یوسف فی جمالہ والى موسیٰ فی مناجاتہ والى عیسیٰ فی سنتہ والى یونس فی ورعہ والى محمد فی خلقہ انک لعلی خلق عظیم۔ کیا فرماتا ہے نبی؟ نبی فرمایا کہ تم میں سے جو بھی من ارادہ، جو ارادہ کرتا ہے اسرافیل کی سیرت حیبت دیکھنا، میکائیل کی سیرت اس کا رتبہ دیکھنا، جبرائیل کی سیرت اس کی جلالت دیکھنا، آدم کی سیرت اس کی سلامتی ایمان دیکھنا، نوح کی سیرت اس کا خدا سے ڈرنا دیکھنا، ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہتا ہے، یعقوب کا حسن و ملال دیکھنا چاہتا ہے، یوسف کا حسن و جمال دیکھنا چاہتا ہے، موسیٰ کی مناجات الہی دیکھنا چاہتا ہے، عیسیٰ کی سنت دیکھنا چاہتا ہے، یونس کی پرہیزگاری دیکھنا چاہتا ہے، مصطفیٰ کا خلق دیکھنا چاہتا ہے، جو آدم سے لے کر مصطفیٰ تک جو 1.25 لاکھ نبیوں کی جو سیرت دیکھنا چاہتا ہے، جبرائیل سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے فرشتے تک جو فرشتوں کی سیرت دیکھنا چاہتا ہے، جب نبی یہاں پہ پہنچے نا، خرامہ خرامہ خرامہ، مولا علی مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو فوراً جب دیکھا نا علی کو تو مولا کہتے ہیں فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ علی ابن ابی طالب، اس علی کا چہرہ دیکھو۔ تو میں نے عرض کی تھی نا کہ نبی فرماتے ہیں کہ نورنا فوسلا نورنا من نور ربنا کاشفاء من الشمس، کہ ہمارا 14 کا اللہ سے ایسے نور ہے جیسے سورج سے اس کی کرنیں ہیں۔
सूरज में इतनी गर्मी है, मौला अली फरमाते हैं, तफसीर बुरहान में हदीस है, इसका आलम लाहूत की तरफ मुँह है, वहाँ 14 शीशे लगे हुए हैं, आईने, ये सूरज उस पर पड़ता है, वहाँ से शुआएँ हस्ब ज़रूरत हर एक को मिल रही हैं। अगर मौला फरमाते हैं कि सूरज एक लम्हा के लिए ज़मीन की तरफ मुँह कर दे, 7 समंदर खुश्क हो जाएँ, इतनी गर्मी है इसमें। तो मौला क्या फरमाते हैं कि हमारा अल्लाह से नूर ऐसे है जैसे सूरज से उसकी, बोलो सारे बोलो, किरणें हैं। ये जितना भी गहमा गहमी है दुनिया में, ये फल पक रहे हैं, फूल लग रहे हैं, ये सेहते हैं, ये किरणों की वजह से है। अगर 3 महीने अगर किरणें नज़र ज़मीन पे ना आए, बीमारियां पैदा हो जाएंगी, फसलें ख़राब हो जाएंगी। सही बात है ना। इसे अब जो है ना सिस्टम किरणों का सूरज से है, वो ही सिस्टम 14 का अल्लाह से है। अब ये किरणें सूरज नहीं है, बोलो सूरज है, सूरज का असर है ना, सूरज और है, किरणें और हैं, ये किरणें सूरज नहीं है। तो मासूम क्या फरमाता है नबी कि हम अल्लाह से ऐसे हैं जैसे सूरज से उसकी किरणें हैं। अब ये किरणें सूरज नहीं है लेकिन सूरज से जुदा भी नहीं है, ये सूरज भी नहीं है लेकिन सूरज से जुदा भी है। यही तो मासूम फरमाते हैं कि ना हम अल्लाह है ना अल्लाह से जुदा है। तो बात शरीफो 61 हिजरी में ये वाक़या करबला का हुआ। 2 साल इसके बाद यजीद मलऊन जिंदा रहा, 2-2.5 साल। बस एक छोटा सा जुमला छोड़ रहा हूँ सिर्फ ताकि 2 साल 2.5 साल। इस दौरान शिमर मदीने में आया। हाय 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 हाय। जब मदीने में शिमर मलऊन आया ना, लोगों ने देखा ये तो शिमर है, तमाम लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए और एक दूसरे को कहते ये वही शिमर नहीं है जिसने हुसैन को 13 ज़रबों से ज़िबा किया है, ये वही शिमर नहीं है कि जिब्न ज़ियाद को जो उकसाता था, ये वही शिमर नहीं है जिसने हुरमुल को हुक्म दिया था। सब ने दरवाजे बंद कर दिए पूरे मदीने में, जिधर भी ये गली में दरवाज़ा कोई नहीं खुला हुआ था। और शायद जब वापस मेरे मौला आए, हमें मौला का दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। तो नौकर मौला का कहता है इमाम सज्जाद को कि मौला मदीने में शिमर आ गया है। हाय 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 हाय। सब लोगों ने दरवाजे जो है ना वो बंद कर दिए हैं। सब लोगों ने न से किसी ने पानी पिलाया है, ये करीम ही बड़े हैं, न किसी ने खाना दिया है, किसी ने सलाम तक नहीं लिया। तो मौला कहते हैं दरवाज़ा भी खोल दो, जाओ शिमर को बुला लाओ। हाय 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 हाय। दरवाज़ा भी खोल दो, जाओ शिमर को बुला लाओ। नौकर गया, जाकर शिमर को कहता आओ हम आपको खाना खिलाते हैं। शिमर जब आया ना मौला के वहाँ पे जहाँ पे दस्तरखान पे, उसने मौला को देखा, दिल में समझ गया है तो ये सज्जाद। मौला ने खुद उसके आगे खाना भी रखा, पानी भी रखा। अब वो खा भी रहा है और सज्जाद की तरफ देख भी रहा है, खा भी रहा है, देख भी रहा है। जब खा चुका ना तो मौला ने पूछा कुछ और चीज़ चाहिए? वो ज़ादे रहा, कहता आपने मुझे पहचाना है? शिमर मौला को कह रहा है आपने पहचाना है? मौला ने कहा जिन्होंने तुम्हें देखा नहीं करबला ने, उन्होंने तो पहचान लिया। मैंने तो तुम्हें देखा है कि मेरे जब तू मेरे बाबे के सीने पे सवार था, 13 ज़रबों से तू ज़रब ज़िबा कर रहा था। मैंने तेरा वो भी आलम देखा है कि जब तूने हुरमुल को हुक्म दिया था कि अस्कर के गले पे तीर मारो। मैंने तेरा वो भी आलम देखा है जब तूने हमारे खयाम को आग लगाई थी। मैंने वो भी आलम देखा है जब तूने मेरी फूफियों की चादरें जो थी नेज़ों की अनियों से उतारी थी। तू कैसे कहता है जानते नहीं है? कहते तो मौला फिर मुझे खाना क्यों खिलाया? कहा वो तेरे खून का असर था। हाय 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 हाय। वो तेरे खून का असर था। ये हमारे ख़ानदान का किरदार है कि हमारे घर में अगर कोई कातिल भी आ जाए तो हम कातिल को भी खाना खिला देते हैं।